ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ حساب کا وقت آ گیا، حساب کا وقت قریب ہے۔ اللہ اکبر، حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں، ہم سے کون حساب لے گا؟ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہمارا مال ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں۔ نہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صرف اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا جو ٹھنڈا پانی پی کر تم نے اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ اللہ کی ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جتنی بھی برائیاں اس وقت دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، ہاتھ سے ہو، آنکھ سے ہو، زبان سے ہو، کان سے ہو یا پیر سے ہو، ان ساری برائیوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کون حساب لے گا۔ تو پہلے یہ تصور ذہن کے اندر بٹھائیں، ہاتھ کس نے عطا کیے، پیر کس نے عطا کیے، زبان کس نے عطا کی، آنکھیں کس نے عطا کی؟ جس نے یہ سب کچھ دیا ہے وہی ہمارا حساب بھی لے گا، اور حساب کا دن بالکل قریب ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا انسان دنیا کی زندگی میں اتنا ڈوب چکا اور دنیا کی محبت اس پر اتنی غالب آ گئی کہ وہ دنیا ہی کی فکر کے اندر لگ کر کے اپنی آخرت کو فراموش کر چکا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر حساب اور جواب دہی کے تصور کو فراموش کر چکا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر ایک بندے سے پروردگار جل جلالہ اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا، اس کے بارے میں حساب لے گا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کو یہی چیز ستا رہی تھی، تو اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جن کی زندگی اللہ کی اطاعت میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری، انہوں نے پوری زندگی اللہ عز و جل کے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر لوگوں کے سینوں کو گرمانے کے اندر گزار دی۔ وہ امام احمد رضا کو اگر فکر ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور کی فکر ہے، حساب کی فکر ہے۔ لیکن آج کا مسلمان جس کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگے ہوئے ہیں، جو صبح سے لے کر رات تک اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کر رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کے استعمال کے اندر وہ اللہ عز و جل کے بارے میں غور نہیں کرتا کہ قادر مطلق جب اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، انسان صبح اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد انسان جس چیز کی فکر کرتا ہے وہ اسی دنیا کی فکر کرتا ہے، اسی دنیا کے بارے میں جد و جہد کرتا ہے، اسی دنیا کے بارے میں کوشش کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ یہ دنیا کی زندگی کب تک ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهْوُ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اللہ اکبر، انداز قرآن کو محسوس کریں اور انداز قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے دل و دماغ کے اندر قرآن کے اثرات اترتے چلے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی۔ اللہ اکبر، انداز دیکھیے دنیا کے بارے میں جب رب قدیر ارشاد فرماتا ہے تو فرماتا ہے نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا لہو و لعب، مگر کھیل کود۔ اللہ اکبر، یہ کھیل کود سے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کیوں بتایا گیا، اس سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ تو آپ
دیکھتے ہوں گے جب کوئی میچ ہوتا ہے، جب کھیل کود کا معاملہ ہوتا ہے، جب بچے کو کوئی کھلونا دیا جاتا ہے، بچہ جب اس سے کھیلتا ہے تو کھیل سے جب جی بھر جاتا ہے بچہ چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کھلونا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ لوگ کرکٹ کے شوقین لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں 5 دن کا اگر ٹیسٹ میچ ہے، انسان دیکھنے کے لیے جاتا ہے، دور دراز سے ٹیمیں آتی ہیں کھیلنے کے لیے، میدان پورا بھرا نظر آتا ہے، دیکھنے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، لیکن 5 دن کی میچ ختم ہونے کے بعد وہ میدان ویران ہو جاتا ہے، وہ میدان سنسان ہو جاتا ہے، وہ میدان خالی ہو جاتا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پہلے جب بھیڑ تھی تو انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ دیکھو یہ کتنا اچھا موقع ہے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ تو کھیل کود، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی میدان کے اندر پرماننٹ اپنا کیمپ لے کر نہیں جاتا، ٹینٹ لے کر کے نہیں جاتا، مستقل رہنے کے لیے نہیں جاتا، اس لیے کہ انسان جانتا ہے یہ کھیل کا میدان ہے، کھیلے گا اور چلا جائے گا اور پھر وہی ویرانی ہو جائے گی۔ دنیا کا بھی یہی حال ہے، جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں اس دنیا سے کھیلتے رہیں گے اور پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دنیا کی محبت کے اندر آج کا انسان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، جس دنیا کی محبت کے اندر انسان حلال و حرام کی تمیز اور جائز و ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، جس دنیا کی محبت کے اندر انسان بہت سارے جرائم کرتا ہے، بہت سارے ظلم کرتا ہے، بہت ساری زیادتیاں کرتا ہے، یہ دنیا ہی کی تو محبت ہے، یہ دنیا ہی کی تو محبت ہے۔ لیکن بڑے پتے کی بات عرض کرتا ہوں، جب انسان دنیا کی محبت میں گناہ کرے گا، جب انسان دنیا کی محبت میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جب انسان دنیا کی محبت میں ڈوب جانے کے بعد اللہ عز و جل کو بھول جائے گا، اس کے ضمیر پر بوجھ بن جائے گا، اس کے ضمیر پر ایک عجیب کیفیت رہے گی، وہ چین کی زندگی نہیں گزار سکے گا، وہ اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکے گا، وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان کسی کا پیسہ کھا جائے اور کھانے کے بعد وہ چکن تو کھا سکتا ہے، بریانی کھا سکتا ہے، لیکن جب رات کو سوئے گا تو ضمیر اندر سے ملامت کرے گا، نادان، یہ تیری محنت کی کمائی کا پیسہ نہیں ہے، یہ لوٹا ہوا پیسہ ہے، یہ مارا ہوا پیسہ ہے۔ اس کھانے سے پیٹ تو بھر جائے گا، ضمیر کو سکون نہیں مل سکتا، دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر، لیکن حق حلال کی محنت کی کمائی کے بعد آپ چٹنی روٹی بھی کھائیں گے تو آپ کے ضمیر پر بوجھ نہیں ہوگا، آپ کے ضمیر پر گہرا نہیں گزرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ یہ آیے کریمہ کے حوالے سے اللہ اکبر، آپ دیکھیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک راستے سے گزرتے ہیں، دیکھا ان کے ساتھی صحابی مکان تعمیر کر رہے ہیں، مکان کی دیوار اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے ساتھی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب آتے دیکھا تو انہوں نے برجستہ پوچھا، میرے دوست یہ تو بتاؤ کیا آج کوئی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ انہوں نے دیوار بنانی چھوڑ دی اور کہا جب حساب کا وقت قریب آ گیا تو جواب دینے کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں، ہمیں معلوم نہیں کہ جسم سے روح کا رشتہ کب ٹوٹے گا، ہمیں معلوم نہیں بارگاہ سمدیت میں پیشی کے وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی، لیکن اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم دنیا میں اتنے مغو ہو چکے ہیں کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ آنکھیں بے لگام چھوڑ دی، پیر ہیں جہاں چاہے لے کر چلے گئے، زبان ہے جو چاہا بول دیا، ہاتھ ہیں جس طرح چاہا ہم نے استعمال کیا۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا وجود ہم جو چاہیں کریں، لیکن حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اللہ حساب لے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے، تم خود اپنا حساب لینا شروع کرو، تم اپنے بارے میں جانچنا شروع کرو، اپنے بارے میں غور کرنا شروع کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے
پیارے دیوانوں، جس دنیا کی زندگی سے انسان بے حساب محبت کرتا ہے اور جس دنیا کی زندگی کے سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے آپ کی اور ہماری زندگی کی حقیقت پیش کر دوں تو میرا خیال ہے کہ شاید چین کی نیند سو بھی نہ سکیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔